اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو پوچھنا یہ کہ بیعت آپ کب کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ آپ کے شیخ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ کو خلافت دی گئی. ابھی میں نے بیعت کرنا شروع نہیں کیا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. آدمی وہ کام کرے جس میں ٹائم تو نکال سکے نا. تو ابھی تک مشورے ہی ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی یہ کرے کیسے. یہ اب ہم نے بیعت کرنا شروع کر دیا, لوگ آئے, ہم پیر بن گئے, آپ لوگ مرید بن گئے. تو اگر خالی پاؤں ہی دبوانے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ اتنا لوگ جو ہوں گے ان کو فلٹر کیسے کریں گے, کون مخلص ہے, کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور جو مخلص ہے وہ ظاہر ہے اپنے حالات بھی لکھ کے دے گا کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے چھوٹ نہیں رہی, تو اس کو ہم طریقہ بتائیں تو اتنی خطوط جمع ہو جائیں گے, تو کیا کروں گا میں؟ ان باتوں کا میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا ابھی وہ کام کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کوئی میرے پاس حل نکل آیا تو پھر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بزرگ تو بن جاؤں میں. ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے یار, ابھی شادیوں سے ہمیں فرصت ملی ہے. اللہ چاروں کو زندہ رکھے, ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں. ورنہ مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندگی رکھے, اللہ نہ کرے. اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے, اللہ اس کو بھی زندہ رکھے. سوگنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کہیں دیکھی؟ تو اس میں بہت ڈھیٹ ہوں, اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں, گھر میں بھی, سسرال میں بھی, خاندان میں بھی, کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا. یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی. اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو, خاندان والے, 2 ہو گئی نا فوراً تیسری. ہم تو تیسری کرے گا بھائی. اتنا مسائل, بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار, تمہاری تنخواہ دیکھو, تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تمہارے وسائل, تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں. میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو, 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے, سارا دن مصروف. اور یہ آج سے نہیں ہوں, میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں, 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہو تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی شادی کا مذاق, یہ والا مذاق نہیں, یہ تو میں کروں گا. میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پھر جب 3 ہو گئیں, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار. سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں, خرچے بھی بڑھتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, ان کو گھر بھی دینا ہے, ان کو ٹائم بھی دینا ہے, 20 مسائل ہیں. پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے مسائل بھی, ان کے اسکول ہیں, ایک بچہ پڑھ رہا ہے, دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا, اس کو چترول بھی لگانے ہیں, 20 قسم کے مسائل ہیں. وہ بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے, غلط گالیاں سیکھ رہا ہے, اس کو طبیعت چترول لگانے ہیں اس کے. یہ تو 20 بھائی سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا. کتنی ٹینشن ہے. لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر, یار اس بندے کی ہمت ہے یار, کیسے 3 گھر چلا رہا ہے. او بھائی وہ بڑے نا ہمارے میرے خاندان سے پوچھ لیں یار, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی ادھر سے فون. میں حج پہ گیا 2013 میں, تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے, آج ٹماٹر نہیں پہنچے, آج آلو نہیں پہنچے, وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا. وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے, تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا, میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں. ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب, تو میں گلی میں, ہمارے استاد سے بولے لیپ ٹاپ لے کے, وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, ابے تو نے آٹا نہیں پہنچایا پاگل آدمی, اس کا تو خیال کر یار, تو انڈے نہیں پہنچایا, اس گھر میں کھانا نہیں بنا. یہ میں بیٹھا ہوں نا اور میری آواز بلند ہو رہی ہے. ہمارے استاذ آئے نا میرے, شیخ میرے جنہوں نے خلافت دی ہے, وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے, پاگل نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہے جی, لوگ ترس کھا رہے ہیں, اب تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھ رہے بہت پچھتا رہا ہوگا. میں آیا ہوں بھی کہاں جا رہے یار, وہ ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں. میری خالہ نے مجھے یاد ہے, میری سگی خالہ ہیں, انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, تیرا اور کوئی کام نہیں ہے, تیرے پاس ٹائم ہے نہیں, فرصت ہے نہیں, اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی, کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے, ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا.
پھر جناب شادی شادی شادی، پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق، شادی کا مذاق نہیں کرنا. یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا، روک کے دکھائے ہم کو. بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی، میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو، ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ہم پانچوں میں سے میرا انتقال ہو گیا، پھر تو بھائی اگر میرے علاوہ کسی، میں یہ تو نہیں بہوں گا بیگم کا، وہ تو غلط ہو جائے گا نا، میرے علاوہ کسی کا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک، ہو گیا تو نہیں بھائی. میں جب مروں گا تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں، بس یہ میرا ایم ہے، عزم ہے. سمجھ رہے ہو؟ 4 بیوہ ہوں گی، 3 ہوئی، یہ میری انسلٹ ہے، یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھیں. ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. میں مروں گا تو 4 بیوہ ہوں بس، 3 ہوئی، یہ انسلٹ ہے کہ یار اتنی باتیں کرتے تھے مرتے ہوئے 3 تھیں، یہ کوئی فائدہ نہیں. جب میں چوتھی تلاش کر رہا تھا نا تو ہمارے جامعہ کے استاذ نے مجھ سے کہا یار بس کرو یار آپ کیا. میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ یہ میری توہین نہیں ہے؟ کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ صرف 3. اب اصل میں میرے گھر والے بیان سنتے ہیں، اگر وہ نہ سنتے ہوتے نا تو میں اس طرح سے بات کرتا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی. لیکن میرے گھر والے بھی سنتے ہیں اور وہ پھر لڑائی ہوتی ہے ہماری گھر میں، بولتے ہیں یار شادی کے علاوہ چھوڑ دو بس یہ ٹاپک، اب ہو گئی نا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے لیے، اس لیے میں کھل کے بول نہیں پاتا. اب تو اس پہ بھی ہوگا جتنی بات میں نے کر لی ہے نا. تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں. دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربن، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا، وہ صرف ہے. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں، نفحۃ العرب ہے، مقامات حریریہ ہے، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا. پھر فقہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے قدوری ہے، پھر شرح وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ ہے، اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا. حدیث پڑھتے ہیں اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا. تخصص کیا اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا. تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ جو سیکھا ہے آپ نے کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے؟ اچھا جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے. وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب وہ خلاف تھے دوسری شادی کے. جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں، جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں، وہ دوسری کے قائل نہیں ہے، ان کی ایک ہے. خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو، میرے چاچا نے کی ہو، میرے پھپھا نے کی ہو، میرے خالو نے، کہیں بھی نہیں ہے. تو سوال کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دے دوں. تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب کہ یہ ہوا کہاں؟ ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں نا ٹھیک ہے نا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں. اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ، خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا. ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں، کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں، تو اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا. تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی. میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. دوست گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی. دوستوں سے ذکر کر رہا ہوں، دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں، علماء غصے ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا؟
اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے, سوکن آ رہی ہے, اس کو وہ بالکل نیچرل ہے. پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا. ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں, 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے. وہ ہمیں اب تک یاد ہیں. وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے. آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں, تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے. اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا. لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی. باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تم میری طرف سے 4 لڈو ہیں, 4 رسگلے ہیں, پھوڑ دے کھا لے. وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اوے اگر تو نے 1 لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو کہ کیوں بھائی, کیوں غصہ آئے گا آپ کو؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ میری شوگر لیول بڑھ جائے گا اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا؟ 1 لڈو کے بعد بس 1 مٹھائی بہت ہے نا, دوسرا لڈو کیوں؟ اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے, مجھے پسند بھی ہے. وہ منع کر رہا ہے. ابا رکھ کے 1 تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں تیرا باپ ہوں, میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں, تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا. یا ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی, سوتا رہوں گا, میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو, فی الحال 1 ہی لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے, میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چلے یار تیری مرضی, لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے, میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا, اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے. اب یہ کس کی توہین ہے؟ اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. سوچا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا. ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو, آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی, لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ مسائل کھڑے ہوں گے, شوگر لیول کیا ہو جائے گا, یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی, سسرال گن گے. ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4, بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار. اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو. آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر, لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا. میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں ہمت بھی ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ. ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے. لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا, میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو ناراض, اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. میں نے کہا پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ خدا نے اجازت دی ہے یار. تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 لڈو, 3 لڈو, 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4, 2 3 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا 2 بھی کھا, 3 بھی کھا, اور 4 بھی کھا, بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے. تو یہ تیرا ہیڈک ہے, ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں, وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں, 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا, وہ بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں نا, ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار. میں ایک دم کہتا ریلیکس اسٹائل تھا میرا. میں نے کہا یہ آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں ہے, مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا 4 3, وہ ایک دم پھر جو میں کہتا بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار آپ.
پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق تھا, مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا, دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے, ایسی کی تیسی. یار ریئیکشن جو ہے نا لوگوں کا, اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے, اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ ہے. اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا, گھر والوں نے بھیجا, بولا بس کر دیں شادی آپ, یار ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا ابھی میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, کیا کروں, آٹو پہ ہو گیا. اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا. تو یہ نکاح, اولاد کی پیدائش, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے, سارے کام بھی ہوتے رہے, یہ بھی ہوتا رہے, اور پھڈے بھی ہوتے رہے, جھگڑے بھی ہوتے رہے, لڑائیاں بھی ہوتی رہے, سلو بھی ہوتی رہے, پٹتے بھی رہو, پیٹتے بھی رہو, کٹتے بھی رہو, یہ سب چلتا رہے گا. اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی, گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو, اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نامرد, اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے, تو وہ تو اس کی تو پھر میں, لیکن جو بھی مرد ہوگا نا, خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا, لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا, مرد کے لیے عورت کو. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ, حلال طریقے سے جاؤ, ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, بیوی بناؤ, گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن, بلکہ بیوی بناؤ, اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے ایسی محبت, انسان بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے, جتنی بھی ٹینشن دیتی ہو, بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے, بھائی باؤنڈ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے, کہ آ نہیں رہے, جا نہیں رہے, کھا نہیں رہے, ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی ہے, تو یہ تو محبت ہے نا. یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی سے ملتی ہے, سمجھتے ہو. تبھی میں نے دیکھا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم سے ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں, بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا. میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, کہہ رہے ہیں یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ مل جائے, لیکن دیتے چونکہ 3 طلاقیں لہٰذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی. اچھا بھائی مفتی صاحب شاپنگ ایپ ہے جس میں دیکھو جو بھی شاپنگ ایپ ہے نا اس کے بارے میں سوال ریٹرن میں یہاں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو. بعض دفعہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا, تو اس ایپ کا نام بتائیں گے, ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, پھر جواب دے دوں گا انشاءاللہ. یوٹیوب شارٹس میں ایڈز نہیں آتے, یوٹیوب انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, شارٹس میں ایڈز نہیں آتے, یوٹیوب 1000 ویوز پر $1 دیتا ہے, حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے, یوٹیوب اپنی خوشی سے دے رہا ہے, دھوکہ نہ ہو تو پھر جائز ہے. میرے بھائی فٹریٹ مارکیٹ, وہی ایک ایپلیکیشن کے بارے میں پوچھا, یہ جائز ہے. بہت ساری نئی ایپلیکیشن آ رہی ہیں بزنس کی, تو کوئی بھی ایپلیکیشن آئے تو یہاں سوال لکھنے کے بجائے پورا سوال ایک ریٹن فارم میں لکھیں اور یہاں جمع کرا دیں. ابو نے میری منگنی کروا دی ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میرے ابو, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک منگنی اور کر کے 2 شادیاں ایک ساتھ کر لوں. یہ وہ صاحب ہیں جو میں نے 4 لڈو کی مثال دی, تو چاروں لڈو ایک ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں, یہ جو ہم نے بھی نہیں کیا. اتنے فنٹر تو ہم بھی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ وہ ہیں جو شہد کے چھتے میں منہ دے کے ڈائریکٹ شہد پینا چاہ رہے ہیں. تو بھائی جب تم 2 منگنی ایک ساتھ کرو گے نا, پرانے والے کو جب پتہ چلے گا وہ منگنی توڑ دیں گے. وہ نہ توڑیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ لڈو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اس میں. تازہ شادی ہونے کے بعد یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تازہ شادی ہوئی ہے, یعنی ہم لوگ باسی شادی والے ہیں. ابے بولو کہ جب نئی شادی ہو, تو کہہ رہے ہیں کہ زوجہ کے پاس
کتنی دفعہ جانا چاہیے؟ یہ تمہارا اسٹیمنا ہے بھائی. کیا کیا باتیں پوچھ رہے ہو یار تم مجھ سے. اچھا جو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا وہ جا ایک ہی دفعہ سکتے ہیں پورے مہینے میں, اس کے بعد ان میں دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. اور جن میں ہمت ہوتی ہے وہ اس طرح پرچیاں لکھ کے پوچھتے نہیں ہیں. سمجھ رہے نہیں بات؟ تو آپ کی ہمت ہے بھائی, آپ کا حوصلہ ہے. مولانا طارق مل صاحب کو کوئی صحیح کہتا ہے کوئی غلط کہتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. مولانا طارق مل صاحب بہت نیک, پرہیزگار, خوش اخلاق, ملنسار آدمی ہیں. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے, وہ ہوتا ہے علماء کو, تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا آپ دنیا میں جاؤ گے کہ پورا ایک سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارق مل صاحب کی اتنی خدمات ہیں, اتنے ان کے, اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح بول نہیں سکتے وہ. ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سن چیخیں نکال دیتے تھے یار, کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی, لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب. تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو, بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے. تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو, اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا, چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ. لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے, قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی, نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارق مل صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں, جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں, تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ, جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو, اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہم سے اختلاف ہو جائے نا, ہماری عقیدت عوام کی. میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا, میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا, میں بھی KPK میں گیا, اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو, دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا, مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے پتا, میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو, غلط ہے, ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتہ نہیں چلا. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے, خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتے, ابے یہ مولوی, ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندیوں پہنچے ہوئے ہیں نا دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ, ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی, لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے, دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے, ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جایا کرو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا تو غلط ہے. اب مولوی صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں, بھائی آئندہ نہیں کروں گا, کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں, معاف کر دیں. لیکن معاف نہیں کرتے لوگ. تو ہو گئے سوال. کسی نے یہاں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں بھائی, کوئی سوال پوچھنا ہو مجمع میں سے تو پوچھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کیا, ہاں تو فرض پڑھیں گے, سنتیں نہیں پڑھیں گے جب قضا ہے. فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے نا تو زوال سے پہلے اگر قضا پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سنتیں بھی پڑھیں اس کی. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے نا آٹو پہ, دوسری تیسری شادی وہی کرتا ہے جو آٹو پہ آ جاتا ہے, اس پہ پھر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب تک اتنے ڈھیٹ نہیں ہوگے نہیں کر سکتے, اس لیے آرام سے بیٹھے رہو, کیونکہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر ری ایکشن ہوتا ہے, پھر مجھے آ کے تنگ کرتے ہیں اور یہ تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا مسائل ہیں تو نہیں کرو, آپ کو کس نے کہا ہے مسائل. تو یہ بہت زیادہ ڈھیٹ
پڑتا ہے اس کے لیے, پھر انجوائے کرتا ہے آدمی. جیسے آپ کو دیکھا ہو نا, بڑے بڑے دہشت گرد اس کو انجوائے کرتے ہیں نا, موسٹ وانٹیڈ اپنی بائکوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں موسٹ وانٹیڈ. تو جب آپ ایسے بدماشی سے کرتے ہو تو پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہو. خاندان میں گالیاں, یہ بندے کو مت گھسنے دو, یہ تو 2 نمبر آدمی ہے. پھر اس کو انجوائے کرنا شروع کرو گے تو ہوگا. اگر اس میں ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر نہیں ہوگا. میں اتنا انجوائے کرتا تھا نا اس دہشت گردی کو جو میں نے شروع کی ہوئی تھی, کہ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے تھے, ترس نہیں ہے, سخت دل ہے. میں کہتا تھا بہت ہی بدتمیز قسم کا آدمی ہوں میں کیا ہوں, بہت زیادہ بدتمیز. ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بہت سمجھایا, لڑائی ہو گئی, ہماری لڑائی ہو گئی, میری آواز بلند ہو گئی. پھر خیر مجھے خیال ہوا کہ میری آواز بہت بلند ہو گئی ہے, مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے. تھے میرے لیول کے, یعنی کوئی خاندان کے بڑے ہوتے تو پھر تو معافی ہی مانگنی ہے نا. میں نے ان سے کہا بھائی وہ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی, حالانکہ بات میری صحیح تھی نا, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں یار. تو میں نے کہا میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تو میں کائنڈلی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا میں. غصے میں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے. میری دوسری شادی پہ اتنا منہ بنایا ہوا. میں پھر گیا, میں نے کہا یار وہ ہوتا ہے تھوڑا سا, میں نے تھوڑا اونچی آواز میں بات کر لی تو معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا منہ ہی نہیں. میں نے کہا جاؤ, 3-4 دفعہ کیا ہوا تو ہم تمہیں منا رہے ہیں اور تم جاؤ. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہا جا بھائی, تو ہم تو شادی تو کر, میرا خیال تھا یہ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں جا رہا ہے, میں کہوں گا شادی کرنے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا, 1 منٹ قصہ مکمل ہو جائے نا, بڑا مزے کا قصہ ہے. اب ان کو خیال ہوا کہ یار یہ بندہ 2-3 دفعہ منانے آیا, تو اب ان کو خیال ہو گیا کہ یہ میری غلطی ہے نا. اب وہ آئے میرے پاس, پھر کہنے لگے کہ یار وہ اصل میں مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے غصے والے ہیں نہیں, لیکن آپ کو غصہ آ گیا. میں نے کہا آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے. میں نے کہا میں بہت غصے والا آدمی ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ دوبارہ اگر مجھ سے اس ٹاپک پر اس طرح سے بات کی نا تو یہ مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں بڑی تمیز سے بات کروں گا. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے آپ اس طرح غصے والے ہیں نہیں, لیکن آپ کو اتفاق سے غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے آپ کی, مجھے اتفاق سے نہیں آیا, مجھے واقعی سچی مچی کا غصہ آیا ہے, اور اگر آئندہ یہ ہوا نا تو دوبارہ آئے گا. تو ان کی ہنسی نکل گئی, ہنسی اس پہ آئی صاف گوئی پہ, کہہ رہے پسند آیا اسٹائل مجھے آپ کا, کیا ہے پسند آیا. میں نے کہا آئندہ کائنڈلی آپ اپنی لمٹ میں رہیں, اور میں کروں گا 4, آپ کے باپ میں بھی دم ہے نا, روک کے دکھا دیا, اور مجھ سے اس اسٹائل میں آئندہ بات نہیں کرنا. خیر وہ ہمارے دوست ہیں, ابھی بھی دوستی ہے ان سے. تو یہ ڈھیٹ پنا جب تک نہیں پیدا ہوگا نا تو ایک کرو اور آرام سے ہنسی خوشی ایک بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو. رویا نہیں کرو پھر آ کے مفتی صاحب میری دوسری نہیں ہو رہی, میری تیسری نہیں ہو رہی, ہم تو بات کرتے ہیں, پھڈا ہو گیا, یہ ہو گیا. پٹو, سسر سے بھی پٹو, سالوں سے بھی پٹو, انجوائے کرو اس مار کو. تمہیں اگر پٹنے کے بدلے میں ایک بہترین لڈو مل رہا ہے, میں تو یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا, مجھے یہ تھا کہ میرے سسرال میرے خلاف کیس کر کے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں جیل جانے کے لیے ریڈی تھا, میں ایگری تھا اس کے لیے کہ اگر ہمارے سسرال الحمدللہ ایسے ہیں نہیں, نہ انہوں نے ایسا کیا, میں ذہنی طور پہ تیار تھا. میرے خلاف کیس ہوگا, میں 6 مہینے جیل میں جاؤں گا. میں نے ذہنی طور پہ سوچا ہوا تھا کوئی بات نہیں یار, اگر میں جیل میں گیا میں اپنا قرآن وہاں اور اچھا پکا کر لوں گا. بہت سارے میں نے نا اپنے وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے جیل میں کیا کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جب میں نکل کے آؤں گا تو ایک بیگم مجھے اضافی ملی ہوئی ہوگی, تو اگر 6 مہینے میں 1 عدد بیوی مجھے مل رہی ہے, بہترین قانون ہے یار. پاکستان کا لا کیا ہے, اصل میں تمہارے دل میں بیوی کی قدر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں عورت کی قدر ہوتی ہے نا, کہ عورت کی, میرے دل میں تو بہت بڑی قدر ہے. پیغمبروں نے نکاح کی طرف دوڑے ہیں. اس موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کی خاطر کہ عورت نکاح ہو جائے میرا. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائی ہیں. مہر کیا تھا, 10 سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرا آپ سے کیا ہے, ایگریمنٹ. اگر اس میں مجھے ایک نیک گھرانے کی نیک عورت مل جاتی ہے بیوی کے طور پہ, قبول ہے. تم یہ ہمتی, تمہارے اندر قدر نہیں ہے اس کی نکاح کی. یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, کتنی ٹینشن تھی, پھر بھی 2. اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے پھر یعقوب علیہ السلام 3ری شادی بھی کی ہے. تو تمہارے دل میں قدر نہیں ہے, تو تم ایک اس کو لائٹ لیتے ہو, تو پھر تم نہیں کرو یہ کام. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کیلکولیشن میں نا دوستوں کے, اگر 6 مہینے جیل کاٹ کے آ گئے, 1 عدد بیوی مل رہی ہے, بہترین ہے. میں نے کہا پھر میں دوبارہ کروں گا, پھر 6 مہینے کے لیے دوبارہ جاؤں گا. تو اگر پھر میں نے پوری کی یار, اگر 2 سال میں جیل رہتا ہوں اور 4 ہو جائیں
تو میں نے کہا 2 کم ہے, 2.5 بھی قبول ہے مجھے, 3 سال بھی قبول ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میری نظر میں یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ یار اگر 6 مہینے جیل جانا اچھا نہیں ہے میرے لیے, مجھے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر 6 مہینے کی جیل میں ایک عدد بیوی مل رہی ہے, قبول ہے, ٹھیک ہے نا, تو قبول ہے. لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے, آپ چاہتے ہو پیڑے کھاؤ بیٹھ کے, بس فری پھوکٹ میں سب کچھ ہو جائے, کوئی ٹینشن نہ اٹھانی پڑے. تو جب کوئی بڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے. میرے دوست احباب جو میرے بچپن کے دوست ہیں, ان سے آپ جا کے پوچھو, وہ گواہ ہیں کہ کتنی میں نے زندگی میں ٹینشنیں اٹھائی ہیں, سمجھتے ہو. تو پیڑے کھا کے یہ کام نہیں ہوتا. حلال ہے نا, حلال, حرام میں ٹینشن نہیں ہوتی. حلال میں بڑے بکھیڑے ہیں, لیکن حلال میں وقتی ٹینشنیں ہیں, برکتیں دیر پائیں, اور حرام میں وقتی طور پر ٹینشن نہیں ہے, نحوستیں بہت دیر پائیں. زانی کے جو چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست. زانی جو ہے نا, زانی لوگ, اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں ان کی تو بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پر, بہت ہی زیادہ گندی پھٹکار ہوتی ہے. تو اپنے چہروں کو پھٹکار لیس بنانے کے لیے کس پر آ جاؤ, نکاح پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی. ارشاد, بس آخری سوال ہے, ارشاد. جی چھوڑ دوں, اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اسکینڈل بنا تھا بہاولپور یونیورسٹی کا. جی بہاولپور یونیورسٹی جس کا اسکینڈل بنا تھا, وہاں ہوتے ہیں یہ. ہاں تو یہ نوجوان زنا کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, کیوں کر رہے ہیں؟ جب نکاح کو مشکل بنا دیا. تو میں جو بار بار آپ کو بدماش بنا رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ امی ابو سے پوچھو گے, ماموں سے, چاچو سے پوچھو گے, کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو, پہلی نہیں کرنے دے گا. تو زنا کیا پوچھ کے کرتے ہو؟ گرل فرینڈ کیا ابا سے پوچھ کے رکھتے ہو؟ تو جب ابا سے پوچھ کے برا نہیں کر رہے تو اچھا میں پھر ابا کو بتاؤ کہ ابا میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں. ابا ساتھ دے دیں, بہت اچھی بات ہے, اچھا ابا ہوگا ساتھ دے گا. نہیں دے رہا ساتھ تو بھائی نہیں ہے یار, پھر نہیں ہوتا, پھر تو نہیں ہوتا بھائی. آپ یہ تو برائی میں پڑ جاؤ گے آپ, اس زمانے میں بہت مشکل ہے. چلو 4 نہیں کرتے, 2 نہیں کرتے, پہلی شادی تو کر لو نا, پہلی تو کرو. آپ تو پہلی بھی نہیں کر رہے, امی سے پوچھیں گے, ابا سے پوچھیں گے, نانا سے پوچھیں گے, چاچو سے پوچھیں گے. بھائی کیا مذاق بنایا ہوا یار تم نے. اس زمانے میں بغیر نکاح کے برائی سے بچنا آسان کام ہے یار. ہر وقت تو آپ فیس بک پہ کوئی لڑکی آ رہی ہوگی, ٹک ٹاک پہ آپ کہہ سکتے ہو میں فیس بک دیکھنا چھوڑ دوں, ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ دوں. بازار میں جاؤ گے وہاں ادھورے لباسوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ پہ جاؤ گے وہاں بیٹھی. ابھی میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا کراچی, خاتون پردے والی بیچاری, اتنا ان میں جذبہ آئی, کہنے لگے مصعب آپ یہ جو بال کھلی ہوئی عورتیں ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے. بیچاری ان کا تو جذبہ تھا. اچھا میں منہ نیچے کر کے سن رہا ہوں جی. میں نے کہا کہ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہو. میں نے کہا میں دل میں سوچ رہا ہوں میں ان کو کہاں سے میں کیسے سمجھاؤں ان کو. تو وہ رکھ کے تھپڑ لگا دیں گے مولوی صاحب تم ہمارے ذاتی معاملہ, میں نے دوپٹہ پہنا نہیں پہنا, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو لیکن ان بیچاری خاتون کا ایک درد دل تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. تو معاشرے کو آپ نہیں سدھار سکتے, لیکن اپنے آپ کو برائی سے آپ بچا سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال کو آسان کیا ہے, حرام سے بچو, حلال میں کنجوسی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا